السلام علیکم ڈیئر ایڈیٹر اینڈ لسنرس اور دی ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سلال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 76۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کر دیں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرے دوسرے چینل کو ہدا ناولس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کائنڈلی جا کے سبسکرائب کر دیں تاکہ میں جلدی جلدی وہاں پر آپ لوگوں کے لیے کوالٹی کانٹینٹ لے کر آؤں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں مغرب کی اذان ہوئی تو سب نے روزہ افطار کیا۔ افطار میں سب کے لیے کھجوریں، لسی اور میٹھی چٹنی تھی جو کہ مونگ پھلی سے بنائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک سموسے کے جیسی چیز تھی جس کو سلوہ نے شوق سے کھایا تھا۔ افطار کے بعد ان لوگوں نے وہیں نماز ادا کی تھی۔ آج وہاں اقصیٰ کے احاطے میں 2 جائے نماز بچھے ہوئے تھے، ایک پر اینا بیٹھی تھی اور ایک پر ننھی سلوہ۔ اینا نے نماز کے بعد تسبیح شروع کر دی تھی جبکہ سلوہ نے دعا کے لیے اپنے ننھے ننھے سے ہاتھ اٹھائے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اپنے اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو کر ہم کلام ہو رہی ہے۔ بچے معصوم ان الخطا ہوتے ہیں اور اگر وہ اس طرح ہاتھ پھیلائیں تو خدا کو نہ جانے ان پر کتنا لاد آتا ہوگا۔ اینا گردن موڑ کر اس کو دیکھے گئی۔ وہ باقاعدہ اشاروں سے اللہ کو اپنی باتیں سمجھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور لب ہل رہے تھے مگر آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اینا بڑی محفوظ ہوئی مگر اگلے ہی لمحے اس کے تاثرات بدلتے دیکھے تو اینا ٹھٹکی۔ اب سلوہ کے چہرے پر ناگواری اور غصہ امڈ آیا تو وہ شکایت کر رہی تھی۔ اینا کا دل ایک پل کے لیے بند ہوا۔ اس کو لگا شاید اس کھلی فضا میں آکسیجن کی کمی واقع ہو چکی ہے۔ سینے میں گھٹن کا احساس ہوا۔ سلوہ، اینا نے اس کو پکارنا چاہا اب مگر آواز سرگوشی سے زیادہ نکل رہ سکی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ سلوہ ہم پر رحم کرو، ہمیں معاف کر دو، ہماری شکایت مت لگانا، ہماری پکڑ بہت سخت ہونے والی ہے، اپنے ان ننھے ہاتھوں سے ہمارے لیے عذاب مت مانگ لینا۔ اینا کے لب کپکپا رہے تھے، بے بسی سی بے بسی۔ سلوہ، اینا کی بس ہوئی تھی۔ اس نے سلوہ کا کندھا پکڑ کر ہلایا۔ ہاں؟ سلوہ نے چونک کر آنکھیں کھول دیں اور اس کی جانب دیکھا۔ چلیں؟ اس کا چہرہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ بس تھوڑی سی دعا اور مانگنی ہے۔ اینا نے تھوک نکلا۔ اس کے چہرے کی ہوائیں اڑی ہوئی تھی۔ سلوہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر اس کے جانب جھکی۔ فکر نہ کرو، شکایت نہیں لگا رہی تھی، میں تو بس اپنے لیے بہت سارے پیسے مانگ رہی تھی اور ایک عورت میں میرے 100 اغورت ہڑپ کیے ہوئے ہیں، اسی کی شکایت لگائی ہے بس۔ آخر میں سلوہ نے اعتراف کر لیا تھا۔ اینا نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا اور پھر ایک لمحہ ضائع کیے بنا اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، شب و روز تو بس وقت کے گزرنے کا پتہ دیتے تھے، ورنہ ہم سب اپنے اپنے وقت میں وہیں موجود ہوتے ہیں جہاں ہم نے خود کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ وقت کے سفر میں بس دن رات اپنا لباس بدلتے ہیں، ورنہ ہم تو وہیں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب تک ہم خود نہ چاہیں ہم وقت کے اس بھنور سے نہیں نکل سکتے۔ وقت کے بھنور سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ اس بھنور میں پھنسے انسان کا پل پل دم گھٹتا ہے۔ ہر آتے پل میں موجود موت قریب سے قریب تر ہوتی جاتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہ صدیوں کی مسافت طے کر چکا ہے مگر جب وہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو سب کچھ وہیں ہوتا ہے۔ ہمارے خسارے وہیں ہوتے ہیں، لا حاصل کا چکرو ہے وہیں ہوتا ہے، حاصل کی ناقدری کا تسلسل وہیں ہوتا ہے۔ ہمارے بدن پر وقت کی دھن چھا جاتی ہے جس بدن سے اس کی ظاہری خوبصورت اور کشش کو چھین کر لے جاتی ہے، مگر ہماری روح تو وہیں رہتی ہے۔ روح نہ تو بوڑھی ہوتی ہے اور نہ ہی روح فنا ہوتی ہے۔ تسلسل کا جسم ٹوٹتا ہے، روح کا نہیں۔ جسم فنا ہو جاتا ہے جبکہ روح منتقل ہو جاتی ہے ایک جہاں سے دوسری جہاں میں۔ سائنس کا بھی یہی اصول ہے کہ انرجی نہ تو بنتی ہے اور نہ ہی ختم ہوتی ہے، یہ تو بس منتقل ہوتی ہے ایک شکل سے دوسری شکل میں۔ روح کا تصور سائنس کی جدت سے بھی پہلے موجود تھا کیونکہ دین مکمل ہے جبکہ سائنس ابھی اپنی منازل طے کر رہی ہے۔ سائنس کا موازنہ دین سے نہیں کیا جا سکتا۔ دین عطل ہے، دین مکمل ہے جبکہ سائنس ایک علم ہے جو کہ مسلسل دریافت اور تجسس کا نام ہے، اس لیے اس کی حد مقرر نہیں ہے۔ جہاں تک دین پہنچ چکا ہے وہاں تک سائنس ابھی پہنچ ہی نہیں پائی ہے۔ دین کے جو راز بتائے گئے ہیں تو سائنس ان کو ثابت کر رہی ہے۔ ابھی سائنس نے خود
تو کچھ ایجاد کیا نہیں، یہ تو بس دریافت کر رہی ہے اس کو جو پہلے سے موجود ہے، یہ تو بس ثابت کر رہی ہے جو پہلے ہی عطل ہے۔ مرجان وہ اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا جب اس کو اپنے عقب سے آواز آئی۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ہی تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو زہرا کھڑی تھی۔ مرجان سے اس قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ کیا کر رہے تھے؟ وہ زمین پر بیٹھی اور مرجان کو کندھوں سے تھاما۔ سونے جا رہا ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ تم یہاں خوش ہوگی نا؟ تمہیں تمہارا خاندان مل گیا۔ زہرا اداس سی دکھائی دیتی تھی۔ ہاں، اور میں اب پریٹی لیڈی پر یقین کروں گا۔ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو وہ مجھے خود سب بتا دیں گی، اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گا۔ اس نے انگلی کھڑی کر کے پہلے ہی وارن کر دیا تھا۔ سمجھ گئی۔ زہرا نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے۔ تو پھر تم کیوں کہہ رہی ہو ایسا؟ کیا تمہیں بھی تمہارا خاندان یاد آتا ہے؟ ہاں، زہرا نے سر ہلایا۔ تو تم واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ اب میں نہیں جانا چاہتی، میں نے یہاں سب کو اپنا خاندان بنا لیا ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرائے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ مرجان کندھے اچکا گیا۔ ہاں، اب تو ہم سب ایک خاندان ہے۔ مگر مرجان نے آئیبرو اٹھائے۔ مگر دیکھو نا، 2 دن میں عید ہے اور ابھی تک کسی نے مجھ سے شاپنگ کا نہیں پوچھا۔ ارے زہرا، مرجان نے ماتھا پیٹا۔ کیا ہوا؟ زہرا نے معصوم سی صورت بنائی۔ وہ کیا ہے نا کہ اس بار ہم سب نے آن لائن ہی کچھ آرڈر کیا ہے، ہمارے جوڑے کل تک پہنچ جائیں گے۔ تم فکر نہ کرو، پریٹی لیڈی نے تمہارے لیے بھی کچھ منگوایا ہے۔ مرجان نے آنکھ دبائی تو زہرا مسکرا دی۔ مگر کیا ہم مارکیٹ نہیں جائیں گے؟ مارکیٹ؟ مرجان سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں نا، دیکھو عید میں 2 دن رہتے ہیں، کتنی رونق ہوگی نا مارکیٹ میں۔ اور میں نے سنا ہے لاہور میں تو بہت زیادہ رونق ہوتی ہے۔ کیا ہم سب یہ چیزیں انجوائے نہیں کریں گے؟ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، مگر زہرا پریٹی لیڈی کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ یہ عید سادگی سے منائیں گے۔ نئے کپڑے جوتے پہننا سنت ہے، وہ پوری کی جائے گی، مگر یوں بازاروں میں جانا وہ اداس سا ہوا تھا۔ اچھا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو شاید۔ ہاں، اور بابا نے ان کو نانو کے گھر بھی نہیں جانے دیا۔ اب ہم لوگ عید کے دوسرے دن ہی جائیں گے۔ کیا بابا نے روکا تھا؟ زہرا نے خوشی سے پوچھا۔ ایک سیکرٹ بتاؤں؟ مرجان نے سرگوشی کی تو زہرا قریب ہوئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ جائیں کیونکہ مجھے چھٹیاں نہیں مل رہی تھیں۔ میں نے بابا کے ساتھ مل کر گیم چلائی۔ اوہ، تم نے پریٹی لیڈی کو ہرٹ کر دیا؟ وہ مصنوعی افسوس کے ساتھ بولی۔ نو نو، جب میں ان کو اپنی اور بابا کی گیم بتائی تو وہ ذرا بھی ناراض نہیں ہوئی، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ وہ میرے بنا جا کر کیا کریں گی۔ مرجان گردن اکڑا گیا۔ زہرا ٹھنڈی سانس پھڑتی اٹھ کھڑی ہوئی، یعنی اس کی کوشش رائگاں گئی تھی۔ سفیر؟ جی بھائی؟ ابراہیم لاؤنج میں داخل ہوا تو سفیر وہیں تھا، اینا کے ساتھ رابطہ ہوا۔ وہ آ کر صوفے پر بیٹھا۔ جی بھائی، وہ مغربی کنارے پہنچ گئی ہے اور زرار دونوں اس بار امدادی ٹرکوں کے معاملات دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، شاید کل عید ہو جائے۔ سفیر نے اس کو موبائل پر جھکا ہوا دیکھا تو جھکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں تو آپ گھر کب جائیں گے؟ ابراہیم نے فون سے نگاہ نہیں اٹھائی تھی۔ مجاہدین کو ترسیلات پہنچا دی تھی۔ وہ بنا سفیر کے سوال کا جواب دیے اگلا سوال پوچھ رہا تھا۔ جی بھائی، اب وہ رضاکار ہیں اور وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، سفیر نے تکان سے کہا تھا، جبکہ ابراہیم کے تاثرات بگڑ گئے تھے۔ کاش وہ وقت کو کہیں قید کر لیتا۔ ٹھیک ہے، میں اندر ہوں، کچھ دیر آرام کروں گا، کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا۔ وہ فون جیب میں رکھتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اوپر سے عیشا آتی دکھائی دی۔ سلام سر، اس نے گزرتے ہوئے سلام کیا۔ ابراہیم ٹھٹکا۔ رکو۔ ابراہیم مڑا۔ جی سر۔ عیشا اس سے 2 زینیں نیچے تھی۔ سفیر کیسا لگتا ہے؟ کچن میں پانی پیتے سفیر کو بری طرح اچھو لگا تھا۔ بالکل زہر۔ مگر عیشا کے جواب پر سفیر کا منہ کھل گیا، پانی اس کے منہ سے بہہ گیا۔ وہ صدمے میں پہنچ چکا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر تیاری کر لو، تم ممبئی جا رہی ہو، کہتے ابراہیم پلٹا۔ کیا؟ مگر کیوں؟ عیشا تقریباً چلائی۔ ابراہیم وہیں رکا مگر پلٹا نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ایک زہریلے انسان کے ساتھ رہ کر کسی مرض میں مبتلا ہو جاؤ۔ نہیں سر، وہ تو اچھا ہے، بہت اچھا۔ یعنی وہ پسند ہے کافی مجھے؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں اس کو پسند کرتی ہوں اور نہیں۔ بلکہ عیشا کے الفاظ اور دماغ میں کوئی کنیکشن قائم نہیں ہو پا رہا تھا۔ ابراہیم نے لبوں کو باہم دبا کر مسکراہٹ ضبط کی۔ تیار رہنا۔
آج آج چاند رات ہوئی تو نکاح کروا دوں گا تم دونوں کا، وہ سادہ ترین الفاظ میں کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ عیشا وہیں برف کا مجسمہ بن چکی تھی، جبکہ کچن میں کھڑا سفیر کو یوں تھا کہ ہاتھ لگاؤ تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ غیر یقینی سی غیر یقینی تھی۔ غزہ کی ایک بستی میں جہاں ایک امدادی کیمپ لگا ہوا تھا، وہاں ایک ٹرک آ کر رکا۔ صبح فجر کا وقت ہونے والا تھا۔ راشن لے لو، کسی نے صدا لگائی تو لوگ خیموں سے شکر کی صدا بلند کرتے نکل آئے۔ صبح عید تھی اور عید کی صبح ان کو رزق کی بشارت مل رہی تھی۔ یقیناً یہ ایک انعام تھا۔ لیلا اور یوسف کا خیمہ کون سا ہے؟ اینا نے وہاں کسی آدمی سے پوچھا تھا۔ لیلا؟ وہ آدمی ٹھٹکا۔ ہاں لیلا، جس کی ایک بیٹی تھی سلویٰ اور ایک بیٹا یوسف، جس کے شوہر کا نام عبداللہ تھا۔ اینا نے تعارف کروایا۔ او اچھا اچھا، لیلا، اللہ جنت نصیب کرے۔ وہ آدمی بولا تو اینا کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے بند ہوتے دل کے ساتھ پوچھا۔ بیٹی غائب ہو گئی تھی اس کی پچھلے دنوں، ایسا روگ لگایا کہ خود کو دنیا ہی چھوڑ گئی، بیچاری۔ اللہ یقیناً اس کو جنت میں اس کے خاندان سے ملوا دے گا۔ وہ آدمی سر چھٹک کر رہ گیا۔ اینا کی آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ کیا کیا دیکھنا باقی تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے کندھے پر جھولتے چھوٹے سے بیگ پر گیا جس میں سلویٰ کے بھیجے گئے پیسے تھے۔ اور یوسف؟ اینا کو کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ؟ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ رہا یوسف۔ اس نے دور اشارہ کیا تو اینا نے پلٹ کر دیکھا۔ جہاں باقی سارے بچے ٹرک کے گرد جمع تھے راشن لینے کے لیے، وہیں ایک بچہ دور ایک پتھر پر بیٹھا تھا۔ اس جانب اس کی پیٹھ تھی۔ یوسف؟ اس نے دھکتے حلق کے ساتھ تائید چاہی۔ اس آدمی نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ خود بھی راشن لینے چلا گیا۔ اینا کو اپنا ایک ایک قدم منو کے حساب سے وزنی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بمشکل اپنے قدم اٹھاتی ہوئی اس بچے تک پہنچی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تھا جس نے اینا کا عبایا بھی لہرا دیا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی اس کو دیکھے گئی۔ وہ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے، چہرہ گھٹنوں پر ٹکائے بیٹھا ایک ہی سمت میں دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یوسف نے کچھ محسوس تک نہ کیا۔ یوسف؟ اینا کے پکارنے پر اس نے ذرا سی گردن موڑ کر دیکھی۔ تم سلویٰ کے بھائی اور لیلا کے بیٹے ہو یوسف؟ اینا نے کنفرم کرنا چاہا۔ میں صرف لیلا کا بیٹا ہوں، اس نے ترش لہجے میں جواب دیا۔ اینا کا دل کرچیوں میں تقسیم ہوا۔ مگر سلویٰ تمہاری بہن تھی نا؟ وہ مر چکی ہے۔ نہیں یوسف، وہ زندہ ہے۔ اینا نے آنسو روکتے ہوئے اس کو بتایا، شاید وہ خوش ہو جائے۔ زندہ ہے تو مر جائے، امو اس کی وجہ سے مری ہے۔ وہ اتنا سا بچہ ایسے بات کرے گا؟ اینا کے کان تپ گئے تھے۔ کیا واقعی مغربی کنارہ بچپن نگل جاتا ہے؟ آج اینا کو احساس ہوا تھا کہ سلویٰ اپنی عمر سے بڑی باتیں کیوں کرتی ہے۔ آؤ کھانا کھا لو۔ اینا نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو کھڑا کیا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کھڑا ہوا۔ اینا اس کا ننھا سا ہاتھ تھامے چل رہی تھی۔ عید مبارک۔ صبح ہوتے ہی اس کو ایک میسج موصول ہوا تھا۔ ابراہیم نے بالوں میں برش کرتے ہوئے عارضگی سے وہ میسج پڑھا۔ خیر مبارک۔ اس نے مختصر سا پیغام بھیجا، تھوڑی دیر میں بچوں سے بات کر لیجیے گا۔ لہجہ لیا دیا سا تھا۔ ابراہیم نے مسکرا کر میسج پڑھا اور بچوں کی ماں سے وہ میسج ٹائپ کرتا باہر نکلا۔ ضرورت نہیں۔ پیغام مختصر تھا مگر مطلع ابر آلود تھا۔ ابراہیم پیغام بڑھتا ہوا سیڑھیاں اتر کر آیا تو سامنے سفیر صوفے پر بیٹھا تھا۔ سلام بھائی۔ سفیر اٹھ کر اس کے بغل گیر ہوا۔ نئی زندگی کی پہلی سحر مبارک ہو۔ ابراہیم نے اس کا کندھا تھپکا۔ شکریہ بھائی۔ سفیر نے نم آنکھیں لیے ایک بار پھر سے اس کو گلے لگایا۔ اب ایموشنل ہونے کا ٹائم نہیں ہے، عید کی نماز کا وقت نکل جائے گا۔ ابراہیم نے اس کے ارادوں کو بھانپ لیا تھا۔ بھائی صحیح سے شکریہ ادا تو کرنے دیا کرے۔ چل ڈرامے باز۔ ابراہیم نے اس کو آگے لگایا۔ مصر سمیت کئی خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں، افریقی ممالک میں اور سارے مغرب میں آج عید تھی، جبکہ پاکستان اور ہمسایہ ممالک میں عید کل ہونا تھی۔ سنان، کیا امو کو رقم مل گئی ہوگی؟ کیا انہوں نے عید کے کپڑے خریدے ہوں گے؟ کیا انہوں نے میٹھا بنایا ہوگا؟ کیا انہوں نے آج اچھا کھانا کھایا ہوگا؟ سوک میں چلتی ہوئی سلویٰ نے سنان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ وہ صبح سے یہی سوال پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اگر تمہاری دوست نے کہا تھا کہ وہ پہنچا دے گی تو یقیناً انہوں نے اچھا کھانا کھایا ہوگا، اچھا لباس پہنا ہوگا۔
سنان چلتا جا رہا تھا۔ ہاں میں آج خوش ہوں۔ یوسف بھی خوش ہوگا نا؟ ہاں، کیوں نہیں؟ جب اس کو علم ہوا ہوگا کہ سلوہ نے ان لوگوں کے لیے پیسے بھیجے ہیں تو وہ خوش ہوں گے نا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ چلو آج ہم لوف شاورما کھاتے ہیں۔ ایک شاورما کی مشہور دکان کے سامنے رک کر سلوہ نے شوق سے کہا تھا۔ سنان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ صفا، وہ کچن کی جانب جا رہی تھی جب منال نے اس کو پکارا۔ سحری کے بعد سفیان کرسی پھر سے سو گئے تھے۔ اپنے بچے کمرے میں تھے۔ بچے اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ عید کی چھٹیاں ہو گئی تھی۔ جی؟ صفا وہیں سے پلٹی۔ بیٹھو۔ منال نے اس کو اپنے پاس بٹھایا۔ صفا وہیں بیٹھ گئی۔ ٹی وی آن تھا۔ کیا ہوا؟ دیکھ رہی ہوں کچھ دنوں سے اداس ہو۔ نہیں تو؟ صفا نے آنکھوں میں امڑتی نمی پیچھے دھکیلی۔ آج شام کو بچوں کے ساتھ بازار چلی جانا۔ انجوائے کر لینا۔ انہوں نے صفا کے دوپٹے سے ڈھکے سنہرے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ جو چاہیے ہوگا انکل کے ساتھ جا کر لے آئیں گے۔ میرا دل نہیں ہے جانے کو۔ ایسے کیسے دل نہیں؟ آنٹی، آپ جانتی ہیں کہ یہ ہماری پہلی عید ہے سجل کے بنا۔ صفا نے حلق میں اٹھتا درد نظر انداز کیا۔ جانتی ہوں، مگر یہ ہماری پہلی عید ہے تمہارے ساتھ۔ وہ بولی تو صفا نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ جو چلا جائے اس کی وجہ سے جو موجود ہوں اس کی ناقدری تو نہیں کی جاتی نا۔ صفا نے ان کی گود میں چہرہ چھپا لیا۔ اچھا اب رونے مت، بیٹھ جانا، بہت سارے کام ہیں کرنے ہیں۔ منال نے شاید آج سینے پہ پتھر رکھنے کی بجائے کوئی چٹان ہی رکھ لی تھی۔ ماں کا دل سمندر سے گہرا ہوتا ہے، جہاں وہ اپنی اولاد کے راز چھپا لیتی ہے تو پھر وہ اپنی اولاد کا غم بھی چھپا سکتی ہے۔ انہوں نے آج سجل کے غم کو اس سمندر کی تاریکیوں میں چھپا دیا تھا تاکہ وہاں سانس لی تھی صفا اور ان کے باقی خاندان کو آکسیجن کی کمی محسوس نہ ہو۔ غزہ کی مسجد میں عید کی نماز کے دوران ہوا دھماکہ۔ 20 شہری شہید، بیشتر زخمی۔ ٹی وی پر نیوز بریکنگ ہوئی تو صفا نے چونک کر سر اٹھایا۔ منال بھی ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ! صفا جو کہ پہلے ہی ہچکیوں میں رو رہی تھی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ منال نے جلدی سے ٹی وی آف کیا اور صفا کو اپنے ساتھ لگایا۔ شش بیٹا، اللہ کی آزمائش ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ پینک ہو۔ آنٹی، وہ لوگ اتنے ظالم ہیں۔ صفا کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ صفا، ادھر دیکھو۔ انہوں نے صفا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر سامنے کیا۔ تمہیں پتا ہے کہ وہ لوگ فلاح پا گئے ہیں، پیچھے تو ہم رہ گئے ہیں۔ مگر آنٹی، اللہ کہتا ہے لوگ اس کی راہ میں ستائے گئے، جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا۔ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور تم جانتی ہو کہ جو بدلہ حوصلہ اللہ دیتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ صفاف ساکت سے ان کی بات کو سن رہی تھی۔ اور یہ جو آج ظالم بنتے ہیں، جو شہروں کو تباہ کر کے ان پر قبضہ کرتے ہیں، یہ تو تھوڑی سی مہلت ہے جو اللہ نے ان کو دے رکھی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے صفا، یہاں کسی نے نہیں رہنا۔ جو چیز معنی رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جاتے ہوئے اپنی جھولی میں کیا لے کر جاتے ہیں۔ اور بے شک ایسے ظالموں کو ٹھکانہ جہنم ہے جو نہ کبھی ٹھنڈی ہوگی اور نہ ہی کبھی ان پر رحم کھائے گی، جو ان کی چمڑیوں کو جھلسا دے گی اور ان کے چہروں کو مسخ کر دے گی۔ اس لیے تم غم نہ کرو اور دیکھو کہ کون کسے راستے پر گامزن ہے، کون جنت کی جانب سفر طے کر رہا ہے اور کون دوزخ کی جانب۔ انہوں نے کہا تو صفا نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو شاباش، جا کر منہ ہاتھ دھو کر آؤ، پھر ہم وہ شاپنگ دیکھتے ہیں جو ابھی ابھی موصول ہوئی ہے۔ صفا سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ منال نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ یا اللہ، ہمیں ناکام لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ انہوں نے آسمان کی جانب دیکھا۔ بی بی؟ وہ وہیں تھی کہ گارڈ آیا۔ ہاں بی بی، کوئی مہمان آیا ہے۔ کیا صفا کے گھر سے ہیں؟ نہیں، وہ کہتا ہے کہ مصر سے آیا ہے۔ مصر سے؟ منال نے آنکھیں سکیڑی۔ تم گھر چلو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ لوگ مسجد سے نکلے تو ابراہیم نے سفیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اپنی بیوی سے ملنے؟ ابراہیم نے زخمی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو سفیر کا دل بجھ گیا۔ عید کی ساری خوشی جیسے مدمل سی ہو گئی تھی۔ بھائی، سفیر اس کے سامنے آیا، میں ٹھیک ہوں، جاؤ جاؤ، تمہاری دلہن انتظار کر رہی ہے، اس کو عیدی دو، تب تک میں آتا ہوں۔ مگر بھائی
اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہاری اور تمہاری دلہن کی پہلی عید گریٹنگ میں کباب کی ہڈی بنوں تو جاؤ۔ وہ تیرچا سا مسکرایا تو سفیر نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ میں آتا ہوں، ابراہیم کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ سفیر کچھ دیر اس کو جاتا ہوا دیکھے گیا اور پھر وہاں سے پلٹ گیا۔ قاہرہ، جسے مرداروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا قبرستان، جہاں خاص و عام اپنی اپنی آخری آرام گاہوں میں قیامت کی صبح کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس صبح کا جب وہ طلوع ہوگی تو پھر تب تک اپنے اختتام کو نہ پہنچے گی جب تک ہر ذی روح کا حساب نہ لیا جائے۔ وسیع و عریض قبرستان کے باہر گاڑی آ کر رکی، ڈریش بورڈ پر ایک سفید گلابوں کا گلدستہ پڑا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلا، آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھایا ہوا تھا۔ شاید آج بھی وہ دنیا سے اپنے جذبات اور احساسات چھپانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر کیا جذبات کی لو بس آنکھوں میں ہی دہکتی ہے؟ پیشانی کی لکیریں، رخساروں کی سرخی اور ہونٹوں کی خشکی، کیا ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا جذبات کے اظہار میں؟ بے شک ہوتا ہے۔ وہ ابراہیم کا پورا چہرہ اس کے دل کی حالت کا آئینہ بن چکا تھا، جہاں اس کے جذبات کا ایک حقیقی عکس ابھر رہا تھا، نہ کہ غیر حقیقی، کیونکہ وہ آئینہ مادی آئینوں سے ذرا الگ تھا۔ وہ ورچوئل نہیں، حقیقی عکس دکھتا تھا۔ آقا و غلام، امیر و غریب، مالک و خادم، باپ اور بیٹا، ماں اور بیٹی، سبھی تو دفن تھے وہاں۔ کسی کو کوئی امتیاز حاصل نہ تھا، محبت کرنے والے بھی انہیں صفوں میں شامل تھے، جن میں دھوکہ اور فریب دینے والے تھے۔ کہیں کسی کا محبوب دفن تھا تو کہیں کسی کا دشمن۔ ایک ایک خدا ہی تو ہے جس کے سامنے کسی کو کوئی امتیاز حاصل نہیں۔ وہ چلتا ہوئے قبر کے پاس پہنچا، ہاتھوں میں موجود سفید گلابوں کے بوکے پر نمی تھی، شاید اس کے ہاتھوں کا پسینہ تھا جو ان پھولوں پر منتقل ہوا تھا، مگر نہیں، نمی تو ایک پھول پر بھی تھی۔ وہ ایک قطرہ تھا، موتی کی مانند شفاف، جیسے صبح صبح پھولوں پر پاکیزہ شبنم کے قطرے گرتے ہیں، ویسے ہی ایک قطرہ گرا تھا۔ وہ کہاں سے گرا تھا؟ مطلع تو صاف تھا، تو پھر یہ برسات کہاں سے برس رہی تھی کہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا موتی گلاب کے سفید پھولوں پر شفاف موتیوں نے اپنی برسات کر ڈالی تھی۔ آنکھوں پر تو چشمہ تھا، کیسے معلوم ہوتا کہ وہ برسات کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ کامیاب ٹھہرا تھا، یقیناً اپنے آنسو چھپانے میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ اس نے جھک کر وہ گلدستہ قبر کے سرہانے رکھا، نگاہ بے اختیار قبر کے کتبے پر لکھی تحریر پر پڑی تھی۔ حریہ رحمان، زوجہ ابراہیم گورسی۔ عربی تحریر تھی جس میں تاریخ پیدائش اور وفات درج تھی۔ اس کے نام پر اپنا ہاتھ پھیرا تو ماربل پر وہ کتبہ بھی نم ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا۔ آج عید کا دن تھا، اس لیے وہ ایک جبہ اور کفیہ میں ملبوس تھا۔ وہ اس قبر کے دائیں جانب بیٹھا، ایک گھٹنا فولڈ کیا اور دونوں ہاتھ قبر پر رکھے۔ عید مبارک قلبی روح۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا تھا۔ وہاں کچھ اور بھی لوگ تھے جو اپنے پیاروں سے غالباً عید ملنے آئے تھے۔ دور سے بچوں اور بزرگوں کی مدھم مدھم سی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلام روح المستربہ، آواز میں لرزش تھی، اس حد تک لرزش کے آخری لفظ میں کہیں کہیں دم توڑ گیا تھا۔ پھر اس نے دوسرا گھٹنا بھی فولڈ کیا اور دونوں ہاتھوں کی مٹھی سی بنا کر اپنی گود میں رکھ لی۔ کوئی شکوہ نہیں کرنے آیا، کیونکہ میں شاید اس کا حق نہیں رکھتا، مگر وہ کہتا ہوا رکا۔ اس نے اپنا چشمہ اتارا، شربتی آنکھوں میں سورج کی کرنیں پڑی تھی، آنکھوں کے پپوٹے سرخ تھے اور ہلکے ہلکے سوج چکے تھے۔ اس نے اپنا بلائی ہونٹ سختی سے نچلے ہونٹ دانتوں میں دبا کر خود پر ضبط پانے کی ایک بھرپور کوشش کی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ ایک کامیاب رشتے میں صرف محبت صرف ہوتی ہے، محبت کی ہی اینٹیں ہوتی ہیں جس پر اس رشتے کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں، اور محبت کا ہی گارا ہوتا ہے جس سے ان اینٹوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، اور محبت کے ساتھ خلوص کے ستون ہوتے ہیں جن کے سہارے اس رشتے کی عمارت کھڑی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ سچے اور بے لوث جذبوں کی چھت ہوتی ہے جس کے نیچے ایک مکمل خوبصورت خاندان پروان چڑھتا ہے۔ حریہ، اس کی آواز گیلی تھی، مگر اب آواز میں لرزش نہیں تھی، البتہ بھاری پن ضرور تھا۔ مگر میں غلط تھا، میں بہت بڑی غلطی پر تھا۔ میں اس آشیانی کو بچانے میں ناکام ٹھہرا، کیونکہ کسی بھی رشتے کی بنیاد محبت نہیں بلکہ بھروسہ اعتماد ہوتا ہے۔ اگر بھروسے کا کنکریٹ نہ بھرا جائے تو محبت کی اینٹیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، اور وقت کی سختیاں برداشت نہ کرتے ہوئے اس عمارت کو لے کر زمین بوس ہو جاتی ہے۔ ہمارا رشتہ بھی کھوکھلا ہو گیا تھا شاید۔
نہ میں تمہارا اعتماد جیت سکا تھا اور نہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکی۔ وہ آخری بار بات کرتے ہوئے زخمی سا مسکرایا تھا۔ میں اس تباہی میں برابر کا حصے دار ہوں، میں تم پر کوئی الزام عائد نہیں کر پایا، میں تمہیں کسی کٹہرے میں کھڑا کرنے نہیں آیا، میں تو میں تو بس۔ وہ کہتے کہتے ایک بار پھر سے چپ ہو گیا۔ آس پاس سے آتی آوازیں خاموش ہو گئی تھیں، کچھ پلوں کے لیے ہر چیز ٹھہر گئی تھی۔ میں تو بس تم سے ملنے آیا ہوں، کہتے اس نے ایک نگاہ اٹھا کر کتبے کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ کیا ہے نا، انسان مر جاتے ہیں مگر محبتیں نہیں مرتی۔ مگر آج، کہتے ہوئے اس نے ذرا آگے بڑھ کر سفید گلابوں کا گلدستہ اٹھایا۔ آج میں کسی چیز کو دفن کرنے آیا ہوں، میں ایک نئی شروعات کرنے آیا، مگر اسے پہلے پرانی اور خستہ حال یادوں کو دفنانے آیا ہوں۔ یہ سفید گلاب ایک اختتام ہے اور ایک نئی شروعات کی علامت بھی ہے۔ میں یہ تمہیں دیتا ہوں کیونکہ میرے لیے تم ہمیشہ پاکیزہ اور معصوم عورت رہو گی، جس نے مجھ سے محبت کی، میری اولاد کو پیدا کیا، اور میں نے بھی تم سے بے لوث محبت کی تھی۔ اس لیے آج کوئی شکوہ نہیں ہے زبان پر۔ تو میری زندگی کے ان خساروں میں شامل ہو جن کا مداوع شاید کبھی ممکن نہ ہو پائے گا۔ میں نے شاید بہت کچھ بگاڑ دیا ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوا، تمہارا، میرا، بچوں کا، صفا کا، اور شاید میرا بھی۔ مگر خیر، میں اپنا نقصان تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن اب مجھ میں یہ سارے بوجھ اٹھانے کی مزید ہمت نہیں ہے۔ اس نے کہتے ہوئے گہری سانس خارج کی اور پھول رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میری ذات پر کچھ قرض ہیں جن کو چکانا ضروری ہے، ورنہ روزے محشر تم تو شاید جنت میں ہوگی مگر میں دوسری جانب پٹک دیا جاؤں گا۔ اس لیے مجھے بہت کچھ درست کرنا ہے۔ مجھے اس لڑکی کی محبت کا بھی قرض ادا کرنا ہے جو اس نے انگاروں پر کھڑے ہو کر بھی سینچی ہے۔ اس نے اپنا چشمہ اٹھا کر آنکھوں پر لگایا۔ تم جانتی ہو، مصر نے ترسیلات بند کر دی ہیں، اپنی سرحدوں کو مضبوط کر دیا ہے۔ یقیناً ملک کی سلامتی کسی بھی قوم کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ تم یہی کہا کرتی تھی نا، آج یہی سب ہو رہا ہے، مگر میں سرحد کے پار والوں کا دکھ محسوس کر سکتا ہوں۔ ان کا دکھ میری سینے کے کسی بھاری پتھر کی طرح آن گرا ہے جس کو ہٹاتے ہٹاتے میرے ہاتھ زخمی ہو چکے ہیں اور میرا دل اس بوجھ سے کچلا جا چکا ہے۔ مگر تم شاید نہ سمجھ سکو، ملک کی سلامتی کو ترجیح دینے والے اس کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے میں نے تمہیں اور رحمان گرداوی کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ ہلکا سا سر جھکا کر زخمی سا مسکرایا۔ امید ہے تم مجھے روزے محشر اپنا مجرم نہیں بناؤ گی اور میرا گریبان نہیں پکڑو گی۔ ایک آخری بار کتبے پر نگاہ ڈالنا، وہ الوداع کہی بنا وہاں سے لمبے لمبے ڈاک پڑتا پلٹ گیا۔ شاید الوداع کہنا ابراہیم گورسی کو بھی کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا تو سامنے کھڑی لڑکی پر نگاہ پڑتے ہی اس لڑکے کی آنکھیں ایک ہی سمت میں ٹھہر گئی تھیں۔ وہ تو اپنی جگہ مجسمہ بن چکا تھا۔ وہ ایک لڑکی ایک سرخ رنگ کے گاؤن میں ڈریس میں ملبوس تھی جس پر روایتی مصری کام ہوا تھا۔ سر پر ایک سکارف تھا اس کے بال ڈھکے ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں سونے کی 2 انگوٹھیاں اور دونوں کلائیوں میں ایک ایک سونے کا کنگن تھا۔ سفیر کو یوں بت بنے دیکھا تو خرامہ چلتی ہوئی پاس آئی۔ عید مبارک، اس نے قریب ہو کر سرگوشی نما آواز میں کہا، مگر مقابل تو برف میں لگ چکا تھا۔ اس لڑکی کو ہمیشہ مغربی طرز یا انڈیا طرز کے لباس میں دیکھا تھا، آج یوں اس طرح روایتی لباس میں دیکھ کر وہ پلکیں تک نہ چھپک سکا تھا۔ عیشا نے ذرا سی ایڑیاں اٹھائیں اور سامنے کھڑے لڑکے کے دونوں گال باری باری چومے، جس سے اس لڑکے کا چہرہ حد درجہ سرخ ہوا تھا۔ وہ شرارت بھری مسکان لے کر نیچے ہوئی سفیر کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس نے سفیر کا ہاتھ پکڑا اور اس کی پشت پر بھی بوسہ دیا۔ پھر اس نے اپنی ہتھیلی پھیلا دی اور شریر نگاہوں سے سفیر کی جانب دیکھا۔ کیا؟ وہ کسی ٹرانس کے تحت بولا، میری عیدی۔ اتنا کہنا تھا کہ سفیر نے اس پر نگاہ ہٹائے بنا ہی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا والٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ عیشا کی آنکھوں میں چمک اتری۔ اس نے والٹ کھولا، اس میں سے سارے پیسے اور ایک کریڈٹ کارڈ نکالا اور تقریباً خالی والٹ سفیر کے ہاتھ پر رکھا۔ شکریہ میرے بے وقوف شوہر۔ وہ اس کے پاؤں پر پاؤں مارتی ہوئی پلٹی تو سفیر کراہ کر رہ گیا۔ سارا ٹرانس ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ایک پل میں آسمان سے زمین پر لا کر پٹک دیا گیا تھا۔ اس نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو کہ اپنے سحر میں جکڑ کر پل بھر میں کنگال کر کے اب سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ عیشا، وہ چلایا۔ عیشا نے آخری زینے پر رک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس پر افسوس کرتی ہوئی اوپر بھاگی۔ آج تاریخ میں پہلی بار کوئی بیوی عید کے دن اپنے شوہر کے ہاتھوں ضائع ہوگی۔ دیکھنا تم،
وہ کہتا ہوا پیچھے سیڑھیاں پھلانگ گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور اس کے علاوہ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناولز، اس کو جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ وہاں مسٹر اینڈ مسز بیسٹ وائس اوور کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں، بہت مزے کا ناول ہے، چاہیں تو جا کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی جو بھی ریکویسٹ ہوگی انشاءاللہ وہاں پوسٹ کر دیا جائے گا ناول، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔